ہمارا جو کام ہے ہم تو جو ایکشن ہے جو لافل ایکشن ہے وہ لیں گے، ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. سائبر ٹیررزم کی ایف آئی آر رجسٹر کی ہے ایف آئی ایم نے، اور ہم ان کو جو بھی اس میں انوالو ہوگا وہ اریسٹ ہوگا اور وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہوگا. نہیں، مس ہینڈل تو آپ نہیں کہہ سکتے، ایک چیز ہوئی نہیں ہے یا تو ہے نا کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس پہ ٹائملی ایکشن نہ ہوا ہو، پھر تو وہ مس ہینڈل ہوتا ہے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ جو کافی زیادہ وائرل ہوا، اس پہ 14 تاریخ کو ڈی اے جی صاحب آپریشن نے بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی اور ساری جو بات تھی پولیس کے پاس اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اور سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، تو اس پہ میں نے ریئلائز کیا کہ میں خود آپ کے ساتھ آ کے اس پہ بات کروں، اور بہت سی چیزوں کا آلریڈی آپ کو پتہ بھی ہے، وہ شاید رپیٹ ہوں. اور اس میں بیسیکلی بات جو کہ ہے سٹارٹ ایسے ہوئی کہ ایک 12 تاریخ سے ایک چیز وائرل ہونی شروع ہوئی کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے کالج کیمپس نمبر 10 جو گلبرگ میں ہے، وہاں پہ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور الیجلی اس کا جو گارڈ ہے اس نے ریپ کیا. تو 12 کو جب یہ وائرل ہوئی، اس کے بعد ہماری اوبیسلی انکوائری شروع کی. ہم نے گارڈ کا پتہ کیا، گارڈ چھٹی پہ تھا، وہ اس کو اس کے گھر سے بلوایا گیا، سرگودا میں تھا، اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ تمام جو ایویڈنس ہمارے پاس آ رہی تھی اس کو پروو کیا گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، جس طریقے کا یہ وقوعہ بتایا جاتا ہے، وہ پوری 12 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ایک منٹ کی وہ خود دیکھی گئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہیں پائی گئی. اس کے بعد پھر جن لوگوں نے جن اسٹوڈنٹس نے کوئی ویڈیو بیان دیا ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ تمام ہاسپٹلس چیک کیے گئے، پہلے سرکاری چیک کیے گئے، پھر جیسے ہی سوشل میڈیا میں کوئی نئی بات آتی تھی کہ جی فلاں ہاسپٹل چیک کر لیں، فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل چیک کر لیں، وہ چیک کیے گئے. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا نام آیا، اس کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی گئیں، اس کا آئی سی یو چیک کیا گیا، اس کا انٹری رجسٹر چیک کیا گیا. کسی قسم کی کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ کی کوئی پیشنٹ وہاں پہ یا اسٹوڈنٹ کوئی آنا ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ایک لڑکی کا نام سامنے آیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فلاں ہاسپٹل میں ہے، اس کو چیک کیا جائے. اس کے پیرنٹ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس بچی کو چوٹ لگی تھی 2 اکتوبر کو، اور انہوں نے پورا ایک پروسیس بتایا کہ پہلے وہ جنرل ہاسپٹل میں گئے، پھر پرائیویٹ کلینک میں گئے، پھر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے، اور 11 اکتوبر کو وہ بچی وہاں سے ڈسچارج ہوئی. اور اس کا بھی سارا ریکارڈ چیک کیا گیا، اس کے سکینس چیک کیے گئے، اور جو جس طرح اس کے پیرنٹس نے بتایا ایز اٹ از ہی ویسے ہی ثابت ہوا، اور انہوں نے آ کے اپنا ویڈیو بیان بھی دیا. وہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، 2 لڑکیوں اور کا نام آیا. ایک کی شاید ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے کافی سال پہلے، دوسری بھی کوئی ایکس اسٹوڈنٹ تھی جو کہ کافی سال پہلے کالج چھوڑ کے جا چکی ہے. وہ لاہور سے باہر کسی شہر سے بلانگ کرتی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے. بلکہ اس کے پیرنٹس نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور اس چیز پہ بڑا ایجیٹیٹ کیا کہ ہمارے بچی کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے باقی جتنی بھی اس قسم کی ویڈیوز یا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو پروو کیا گیا، اور ان کو ہم اب ایف آئی اے کو بھیجوا رہے ہیں. اس پہ ایک ملزم ہم نے پکڑا جس نے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ آج پتہ چلا ہے کہ ڈسچارج ہو گیا. لہذا اس کے بعد پھر یہ باقی جو اسٹوڈنٹس تھی جن کے ویڈیو بیان آئے کہ وہ چشمدید گواہ تھی، ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا. وہ انہوں نے بھی اپنے ودرا کر لیے اسٹیٹمنٹس، اور انہوں نے کہا کہ ہم موقع پہ موجود نہیں تھے، اور یہ ثابت بھی ہوا کہ موقع پہ موجود نہیں تھے. کالج کی ساری اسٹوڈنٹس جتنے پاسبل تھے ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا، ان کا انٹرویو کیا گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایویڈنس کہیں سرفیس پہ نہیں آئی. اور اس کے بعد منڈے سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا وائلنس کا، پروٹیسٹ کا. پہلے دن ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا، جن اسٹوڈنٹس نے وائلنس کیا ان کو ہم نے وارن کر کے واپس جانے دیا. کل کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہے کہ بائکس کو آگ لگائی گئی، چیزوں بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا. اس کے اوپر ہم نے 24 جو وائلیٹرز تھے ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر کے ان کو
اریسٹ کیا ہے. آج بھی کوئی 31 کے قریب پکڑے گئے ہیں وائلیٹرز اور جن کے خلاف لیگل ایکشن ہو رہا ہے. تو مقصد آپ کا بیسیکلی یہاں پہ آنے کا, آپ کو بلوانے کا یہی تھا کہ بلا وجہ ایک چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے. اگر ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایویڈنس, کوئی چیز آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم امیڈیٹلی ایکشن لیں گے. ہم خود تو ایفرٹ کر ہی رہے ہیں. ہائی لیول کمیٹی بنی گورنمنٹ لیول پہ, اس نے بھی اس واقعے کو بیس لیس بتایا. ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ تمام وہ جو لوگ اشتعال پھیلا رہے ہیں یا غلط ریومرز کر رہے ہیں ان کی وہ جو بھی ویڈیوز ہیں یا آڈیو پیغام ہیں یا جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہے اس کو وہ پروب کر رہی ہے اور اس پہ ہم ایکشن لیں گے بھرپور. اچھا سر, یہ بتائیے کہ کل جو ہے وہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہیں عالیہ نیلم, انہوں نے آئی ڈی پروگرام بلایا ہے اسی واقعے سے متعلق. تو کیا کوئی جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے یا پھر پولیس جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ ایک تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے گی, اس کے بارے میں بتائیے. ہم نے تو آلریڈی آپ کو جس طرح کہ بتایا ہے کہ پولیس کے لیول پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ایف آئی اے کی کمیٹی بن گئی ہے, ایک گورنمنٹ لیول پہ ہائی لیول کمیٹی بنی, اس نے بھی اپنی فائنڈنگ دے دی ہیں. اب ہائی کورٹ کیا حکم دیتی ہے اس کے بارے میں تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. سر یہ بتا دیجیے کہ آپ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں اس وقت ہنگامے ہو رہے ہیں, آج بھی میں بھی بہت زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. جو لوگ آپ پکڑتے ہیں جو وائلیٹر ہیں جن کو نہ جرنلزم کے حلق پہ پتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ جو مرضی آگے بول رہے ہیں کے اوپر, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے جس نے سارا کچھ وائلیٹ کیا, سارا کچھ پھیلایا اور دوسرے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم تو یہ کیس بنا رہی ہے. ابھی ٹی ایل پی نے بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ جی 7 دن میں اس کو کلیئر کیا جائے ورنہ ہم بھی سڑکوں پہ رہتے ہیں. تو ملک کا کیا بنے گا اس میں, کیا آپ جی اوبیسلی ہمارا جو کام ہے, ہم تو جو ایکشن ہے جو لافل ایکشن ہے وہ لیں گے. ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. سائبر ٹیررزم کی ایف آئی آر رجسٹر کی ہے ایف آئی ایم نے, اور ہم ان کو جو بھی اس میں انوالو ہوگا وہ اریسٹ ہوگا اور وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہوگا. میرا سر سوال یہ ہے کہ جس طرح سے لاہور سے حالات خراب ہوئے, آگ لگائی گئی, توڑ پھوڑ کی گئی, آخر کون لوگ ہیں جو اکسا رہے ہیں؟ اور اسٹوڈنٹ بچوں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹوں نے جس طرح سے آگ لگائی ان کے خلاف اگر کارروائیاں کریں گے تو ان کا سی آر ریکارڈ بھی بن جائے گا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. یہی بات میں خود کہنا چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ان کے والدین کو بھی کہ وہ حرکت کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور اس کا لاس الٹیمیٹلی ان کو ہوگا. ان کا پولیس پرماننٹ ریکارڈ بنے گا. کل کو ان کے ایڈمیشنس میں ان کو پرابلم ہوگی, ویزاز لگنے میں پرابلم ہوگی, جابس لینے میں پرابلم ہوگی. سیدھی سی بات ہے, یا تو کوئی چیز سامنے لے کے آئیں اور پھر اس پہ ایکشن نہ ہو تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور ویسے بھی اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو جو طریقہ ہے پروٹیسٹ کا, پیسفل پروٹیسٹ کریں. کسی بلڈنگ کو آگ لگانا یا کسی کو ڈیمیج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو. اور جو پہلا آپ نے کیا بات کی, جو لوگ اکسا رہے ہیں بچوں کو, ہاں جو اکسا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایف آئی اے اس پہ کام کر رہی ہے کہ جو پہلی پوسٹ انیشیٹ ہوئی تھی وہ 2 جو گروپ بنے ہوئے تھے انسٹا کے پیجز, ان کو ہم ٹریس کر رہے ہیں کہ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے. ٹوٹل جو ہے سوشل میڈیا کے کتنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ اب تک پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں؟ جی سوشل میڈیا کے کتنے اکاؤنٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں پولیس کی تفتیش میں؟ 50 کے قریب یہ بتا رہے ہیں ڈی جی صاحب کہ ابھی تک سرفیس پہ آ گئے ہیں. جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا آپ کو رکھ سکتے ہیں نا, جو آپ پرچے دے رہے ہیں ان پر ایک جو قانونی آپ کی کارروائی نہیں ان پہ ڈائریکٹ ایف آئی آر میں وہ انوالو ہیں, لیکن آپ ہی کر سکتے ہیں, آپ بھی تو کر سکتے ہیں 109 میں ان کو. وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی ایف آئی کیس رجسٹر ہوگا تو اس میں 109 میں آئیں گے. ابھی تو کیونکہ ایف آئی اے نے کیس رجسٹر کیا ہے اور وہ سائبر ٹیررزم کے اندر آ رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات ہے وضاحت کی ہے, لیکن اس میں کچھ لیٹ بھی ہو گئے. جیسے پی ایس سی کا واقعہ تھا, وہاں پر مطلع کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کو بھی کافی لیٹ جو ہے نا مینیج کیا گیا, تو اس کو آپ پہلے ہی آگے وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں ڈی آئی جی صاحب نے دیکھیں, میں نے بتا رہا ہوں کہ 12 کو یہ چیز سامنے آئی, 13 کو سنڈے تھا, منڈے کو فرسٹ ٹائم پریس کانفرنس کر کے کلیئر کیا ڈی آئی جی صاحب نے, اور اس کے بعد کل میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی
تو اس کو تو پہلے دن سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اچھا سر یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ساری غیر یقینی کیفیت پیدا ہوئی ہے اس میں پولیس اور اس میں منسٹر کس حد تک انوالو ہے؟ اب میں اس کو بتاؤں گا یہ ہینڈ آؤٹ ہے جو ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ وہ روح پوش ہو گیا تھا جس کو آپ نے کہا کہ فون کر کے بلایا اور ہم نے بڑی محنت سے 8 گھنٹوں میں اس کو گرفتار حراست میں لے لیا. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گیا تھا. آپ کے لفظ ہے میں نے اس لیے ہینڈ آؤٹ سامنے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. تو ایسے جب آپ لفظ استعمال کریں گے تو دیکھیں وہ ایک ہوگی. اب منسٹر صاحب نے کہا کہ جی CCTV فوٹیج جو ہے وہ چلی گئی. اب اس اشتعال انگیزی میں کل منسٹر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ وہ کچھ اور سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے لیکن غیر ذمہ دارانہ ہینڈ آؤٹ اور غیر ذمہ دارانہ بیان حکومت کی طرف سے بھی تو دیا گیا. پولیس کی حد تک تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال الفاظ کے چناؤ میں کوئی فرق پڑا ہے بیسیکلی کیونکہ پہلے دن یہی پتہ چلا کہ وہ تھرسڈے کو لیو لے کے اپنے گاؤں چلے گیا تو کیونکہ لاہور میں وہ اویلیبل نہیں تھا لیکن جب اس سے رابطہ کیا گیا ٹیم وہاں بھجوائی گئی ٹیم تو ہی واز ویری مچ اویلیبل ایٹ ہز ہوم تو وہ اس نے آ کے اپنا پورا وہ شامل انکوائری ہوا ہے پورا اس نے بیان دیا ہے پورا. دوسرے ہینڈ آؤٹ میں بھی یہی لفظ تھا جب اس کو تصحیح کر کے بھیجا گیا دوسرے ہینڈ آؤٹ میں بھی یہی تھا کہ اس کو لے لیا گیا. ویسا یہ کہنا چاہتا ہے کہ واقعہ مس ہینڈلنگ ہوا ہے. ہاں جس طرح پہلے سائیوال میں ہو گیا IGF میں ہینڈ آؤٹ نہیں ہو گیا وہ دہشت گرد سے بعد میں پولیس ڈیفینسو اگر وہ سب چیز کو چھوڑ کے سر دیکھیں نا کالج کے رجسٹریشن کو سسپینڈ کر دیا. نہیں مس ہینڈل تو آپ نہیں کہہ سکتے. ایک چیز ہوئی نہیں ہے یا تو ہے نا کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس پہ ٹائملی ایکشن نہ ہوا ہو پھر تو وہ مس ہینڈل ہوتا ہے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہی بات ہے نا کہ حکومت خود مس ہینڈل کیا ہے پولیس سے ہوا ہے یا گجرات سے ان کے بیانات میں موجود ہے جس سے اس معاملے کو پتہ چلا. کل کال ہے PTI کی تو کل کس طرح آپ اسٹریٹجی آپ کی کل کی کیا ہوگی PTI کی؟ ہماری اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے ہمیشہ کی طرح کہ جو کوئی وائلنس کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. پیسفل پروٹیسٹ ہر بندے کا رائٹ ہے لیکن جو اس کو ٹرانسگریس کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اچھا سر آج صوبائی وزیر اللہ بخاری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ PTI کے لوگ شامل ہیں. کیا پولیس کو بھی کوئی ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے یہ ثابت ہو وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو وکیل گرفتار ہوا تھا اس کی پوسٹ موجود ہیں جس میں اس کی کوئی ایسی ایویڈنس مل رہی ہے. اچھا سر یہ کہے گا کہ بیرون ملک سے بھی یہ سورس نے کہا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ سوشل میڈیا آپریٹ ہوئے ہیں اور جو سیکیورٹی گارڈ ہے دوسرا جو آپ کی تحویل میں ہے پولیس کے بھیتر کیا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں جو باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ شامل انکوائری ہوا تھا ہمارے پاس آیا تھا اس کو انٹرویو کیا انٹروگیٹ کیا اور اس کے بعد جب اس کا کوئی ایسا سامنے نہیں آیا ایویڈنس تو اس کو واپس بھجوا دیا. باقی رہ گیا سوشل میڈیا وہ اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے وہ انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی یوز بھی ہوتا ہے مس یوز بھی ہوتا ہے. جی میں اسٹارٹ میں بتایا کل 24 ہم نے گرفتار کیے تھے ان کی FIR ہو گئی ہے. آج والوں کی FIR رجسٹر ہو رہی ہے.